میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. میرا نام سعاد ہے. میں اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کر سکتی. آئی ایم سوری. میں سورہ رحمان تھیراپی کے حوالے سے ایک ٹیسٹیمنی دینا چاہتی ہوں. کچھ عرصہ پہلے میں بہت ساری تکلیفوں میں مبتلا تھی، جس میں فزیکل کے علاوہ مینٹلی بھی میں تھوڑی سی انگزائٹی اور ڈپریشن میں شکار تھی. کچھ پاس ٹراماس کی وجہ سے، کچھ جو میرے مس کیریج ہوئے، میرے بچے ضائع ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن سے میں کوپ اپ نہیں کر پا رہی تھی. میں نے خود سے بھی 2 دفعہ سورہ رحمان سنی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جو پک اپ لائن تھی وہ میرے دل میں ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ معاف کر دینا چاہیے سب کو. کیونکہ یہ میں خود سے کر رہی تھی، اور ہر چیز دنیا میں آپ خود سے نہیں سیکھ سکتے. اس کے لیے ہر علم کو سیکھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب روحانی سفر آپ شروع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا جب آپ اپنی روح کو کلینز نہیں کرتے، تو اس کے لیے پھر کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو سکھائے کہ آپ نے کس طرح سے دل کی صفائی کرنی ہے. پھر اس میں شمائلہ کاکی جی سے میرا رابطہ ہوا، اور ان سے میں نے رہنمائی حاصل کی ہے. اور میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ان سے بات کروائی. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پہلے آپ اپنا دل صاف کریں. پہلے آپ کے دل میں جو گرجز ہیں لوگوں کے لیے، پہلے جس چیز کی آپ ذہن پہ بوجھ لیے پھر رہی ہیں، اس کو پہلے آپ صاف کریں. پھر اس کے لیے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ مائیں نہیں میں کنوں آنکھاں وہ کلام سنیں شازیہ منظور کی آواز میں. آپ یقین کریں کہ وہ باتیں جو میں پچھلے اتنے سالوں سے نہیں بھلا پا رہی تھی، وہ چیزیں جن سے میں نکل نہیں پا رہی تھی، وہ ایسے تھے جیسے الجھا ہوا ریشم ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کس سرے کو پکڑیں گے تو آپ وہ سلجھ جائے گا. میں اس ریشم میں الجھی ہوئی تھی، اپنوں کی، غیروں کی ہوئی زیادتیوں سے، اپنے دکھوں سے، اپنے لاسز سے، ایموشنل فائنینشیل لاسز سے میں نکل نہیں پا رہی تھی. اس کلام کی تھیراپی سے جب میں نے خود کو اس طرح سے سوچنا شروع کیا، تو میں اس سے ایسے نکل آئی جیسے دودھ کی ملائی میں سے بال آپ نکالتے. پھر میں نے ان سے دوبارہ رابطہ کیا کہ اللہ کا شکر ہے میرا دل تو ہلکا ہو گیا، اور اب مجھ میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ میں لوگوں کو معاف کر سکوں. میرا دل اب بالکل صاف ہے. تو ان کے لیے بھی، جن کا میں سوچتی تھی کہ ان کا مرا منہ نہیں دیکھوں گی، انہیں بھی میں نے معاف کر دیا. لیکن میری چھوٹی بیٹی کے پیدائش کے بعد سے پچھلے 4.5 سال سے میں شیٹکا پین میں مبتلا تھی. اور وہ اتنا شدید ہوتا تھا کہ ڈیلی روٹین کو کنٹینیو کرنا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا تھا. زندگی میرے لیے بہت مشکل ہو گئی تھی. تو پھر میں نے دوبارہ شمائلہ کاکی جی سے بات کی، تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ آپ کو کوئی معاف نہیں کر رہا، کہیں پہ آپ پھنسی ہوئی ہیں. آپ ایسے کریں کہ آپ قصیدہ بردہ شریف سنیں اور خود کو سرکار کے حضور پیش کر کے آپ ان لوگوں سے معافی دلوائیں اپنے آپ کو جن سے آپ معافی مانگ نہیں سکتی. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے ڈائریکٹ معافی مانگیں گے نا، تو وہ ان کی گردن میں سر یاگ کر جائے گا کہ ہاں ہم کچھ ہیں تو یہ ہم سے معافی مانگیں. وہ اگر آپ کو زبانی معاف کر بھی دیں گے تو ان کے دل میں غرور یا تکبر آ جائے گا. تو جب میں نے وہ کیا، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، کوئی بھی شاید یقین نہ کرے، لیکن میں نے معجزہ دیکھا کہ وہ درد ایسے غائب ہوا. اب مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ میں جو مساجز کرواتی رہی، میں دوائیاں کھاتی رہی، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، حکیموں کی، اور وہ درد کسی صورت نہیں جا رہا تھا. اب وہ ایسے غائب ہوا ہے. اللہ کرے دوبارہ مجھے کبھی نہ ہو، دوبارہ مجھ سے کبھی کسی کے حق میں زیادتی نہ ہو. کہ میں خود نہیں یقین کر پا رہی ہوں کہ ایک درد اچانک سے کیسے غائب ہو گیا. ایک چیز اچانک سے، ایون تیسرے دن ہی، قصیدہ بردہ شریف سننے کے تیسرے دن ہی وہ درد غائب ہو گیا. لیکن پھر بھی میں نے کاکی جی سے بات کی تو انہوں نے کہا آپ نے 7 دن مکمل کرے، اور وہ 7 دن میں نے مکمل کیے. اور میں اتنی خوش ہوں، میں اتنی دعائیں دیتی ہوں کاکی جی کو بھی، اور ڈاکٹر بابا کو بھی، اور ان سب کو جنہوں نے یہ شیئر کیا تو مجھ تک پہنچا. ورنہ میں بیچاری ابھی تک وہی تکلیف برداشت کر رہی ہوتی ہے اپنے کیے کو. آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے کہاں کس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی. کچھ چیزیں تو آپ کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہم انجانے میں بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے بڑوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے تو کچھ نہیں ہوتا جی، دوائیاں تو کھانی پڑیں گی، سب کو آپ معاف نہیں کر سکتے. میں جانتی ہوں ہم انسان ہیں، ہم بہت کم ظرف ہیں، ہم بہت کم ہمت ہیں، ہم ہمت نہیں ہوتی یار کسی کو معاف کرنے کی. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں، لیکن وہ پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ شدت سے ہرٹ کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ آپ اپنے دل میں ان کے لیے برا سوچنا چھوڑ دیں. آپ ہرٹ ہونے کی آپ یہ ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیں کہ وہ آپ کو دوبارہ ہرٹ نہیں کریں گے. زندگی میں اگر آپ اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرتے ہیں، چاہے آپ نے کوئی بھی گناہ کیا ہو، تو پھر آپ کو لوگوں کے کیے ہوئے کسی بھی گناہ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی زیادتی کے لیے معاف کرنا پڑے گا. اور میں ہر اس انسان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں جن کی زندگی میں کوئی بھی ایسی تکلیف ہے جو انہیں لگ رہا ہے کہ کچھ بھی کر لیا اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ایک بار آنکھیں بند کر کے، جہاں آپ اتنا اور دوائیوں پہ خرچہ کرتے ہیں اور اورادوں وظائف کرتے ہیں، تو سب کچھ چھوڑ کے دل صاف کر کے ایک بار، ایک تو پہلے کسی کو اپنا امام بنائیں. پہلے کسی سے پوچھیں کہ مجھے جو تکلیف ہے، جس عذاب سے میں گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں، اس کو حل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. اور پھر جو وہ بتاتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ایک دن کر لیں. 7 دن کی بات ہوتی ہے، آپ نے کچھ بھی سننا ہو، لیکن جو وہ بتائیں پھر آنکھیں بند کر لیں. یہ نہ کہیں کہ جی اس نے مجھے گانا سننے کے لیے کیوں کہا ہے، گانا تو اسلام میں حرام ہے،
یا اس نے مجھے کلام سننے کے لیے کیوں کہا ہے، سورہ رحمان کیوں نہیں بتائی؟ کیونکہ جو آپ کا رہنما ہوتا ہے نا، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ اچھا ہے تو پھر اس کی آنکھوں پہ، اس کی باتوں پہ آنکھ بند کر کے اعتبار کرنا چاہیے، تو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ سو ایک بار ضرور آپ کریں، باقی اگر آپ کے دل میں وسوسے رہیں گے تو آپ کو تو پھر سورہ رحمان بھی شفا نہیں دے سکتی۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ میں کامل یقین کے ساتھ جو دل دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ میری طرف سے ہر کسی کے لیے نیک تمنا ہے۔